ٹی وی مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ساری سیاست جو کل شب تک پنجاب یعنی پنجاب اسمبلی تک محدود تھی، آج اس کا مرکز اور محور کراچی ہو گیا، جہاں ایک طویل عرصے بعد کم و بیش کہہ سکتے ہیں کہ 6-7 سال بعد ایم کیو ایم کے تمام دھڑے بہادر آباد میں جمع ہوئے، بڑے بڑے اعلانات ہوئے، بڑے فیصلے کیے گئے، اور اب بڑے دعوے متحدہ کی قیادت نے کیے۔ سب سے بڑا دعویٰ تو ان کا یہی تھا کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو ایم کیو ایم کا لب و لہجہ ہے کہ 15 جنوری کو انتخابات نہیں ہونے دیں گے، یہ وہی والا ہے کہ جو 9-0 سے ہوتا تھا، یا یہ کہنا کہ وفاقی حکومت سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور ایک دلچسپ ڈائیلاگ ہمارے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم شریف ہو گئے تو سارا شہر بدمعاش ہو گیا۔ آئیے ذرا پہلے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کیا کہا اس کانفرنس میں، ذرا سنیے۔ ریونیو پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن، پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام جس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے اصل وارثوں سے چھیننے کا کہ جو سازش و منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کو روکنے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنے اور آواز بلند کرنے کی جو ضرورت تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی یہ مشترکہ کوششیں اور کاوشیں رنگ لائی ہیں۔ اس 40 سال کے سفر میں ان کو متحد کرنے میں اور ان پر اتفاق کرنے میں ڈاکٹر خالد مقبول کی شخصیت کا بڑا دخل ہے، اور سابق میئر یقیناً جنہوں نے کراچی شہر کو شہر بنایا، مصطفیٰ کمال کا جوش و خروش دید نہیں تھا، ایک بہت بڑے جلوس کی شکل میں وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک ایسا ڈائیلاگ بولا، کوئی کہتا ہے نہیں کوئی بڑا فلمی ڈائیلاگ سا تھا۔ ذرا سنیے مصطفیٰ کمال کا یہ ڈائیلاگ آپ۔ کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں، وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی۔ ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدمعاش ہو گیا۔ ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے یہ جملہ ایسے ہی کہا جس طرح مشہور فلمی اداکار جو ہے شاہ رخ خان کرتے تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ بھی آج بڑے جوش میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ نئی قیادت کو اب ہمیں سامنے لانا ہوگا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کا 20,000 کا 30,000 کا ایک حلقہ اور دوسرا 90,000 کا حلقہ، اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی، مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، تمہیں گنا نہیں جائے گا۔ اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، دنگل ہے پورے ملک میں۔ کسی کو معیشت، مہنگائی، بے روزگاری کے سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی کے ساتھ غیر متوقع طور پر ہمارے عامر خان صاحب بھی موجود تھے، اور عامر خان کی موجودگی بڑی چونکا دینے والی تھی کہ کچھ لوگ ان کے مائنس کی بات کر رہے تھے۔ 9-0 پہ حیدرآباد پہ آج سارا دن ہمارے نمائندہ اصغر ندیم کور کرتے رہے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ضلع حیدر، جنہوں نے چند دن پہلے یہ خبر بریک کی تھی، اور ہمارے ساتھ نثار سید صاحب اور عامر ضیاء بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن پہلے ذرا بہادر آباد چلتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے اصغر عظیم موجود ہیں۔ اصغر، کیا جو کل ہم نے پاور شو دیکھا، کیا آج کا شو اس سے بڑا تھا؟ یعنی پریس کانفرنس تو بڑی تھی، بڑی تعداد میں لوگ اپنے حامیوں یعنی فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال اسی طرح آئے تھے۔ اصغر ندیم، اصغر عظیم۔ جی بالکل، آج کا جو شو تھا وہ کل کے شو سے زیادہ پاورفل اس لیے تھا کہ آج ہم نے دیکھا کہ وہ ایک شعر ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے خالد مقبول، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اب وہ یہ لمحہ تھا، یہ وہ وقت تھا جس کو کراچی والوں کو اس کا انتظار تھا۔ آج جب مصطفیٰ کمال بہادر آباد آئے تو ان کا پرجوش استقبال کیا گیا، اسی طریقے سے جب فاروق ستار آئے تو ان کا بھی والیانہ استقبال ہوا۔ لیکن اصغر لیکن آپ لوگ جو رپورٹ کر رہے تھے، ہمارے بڑے اپنے ذرائع تھے جس میں بھی شامل ہوں، کہ عامر خان اس پورے پروسیس میں مائنس ہیں، لیکن عامر خان کی جو
انٹری لفظ کر لوں ڈرامائی تھی، غیر متوقع تھی، یا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ عامر خان ہوں گے لیکن پھر بھی وہ خاموش رہے؟ اس کو نوٹ کیا گیا؟ جی بالکل، عامر خان کے جو انٹری تھی وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر متوقع تھی، کیونکہ جو حالات تھے گزشتہ 3 ماہ سے عامر خان رابطے میں نہیں تھے، عامر خان ملک سے باہر بھی تھے، جبکہ جب وہ یہاں آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اچانک یہاں آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ذاتی کاموں کی وجہ سے تھوڑا سا مصروف تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بالکل درست ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب کو ایم کیو ایم پاکستان میں ہی آنا ہے، یہی وہ ٹھیک ہے اظہر عظیم، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ذل حیدر نے جوائن کیا ہے، اور ذل حیدر اس وقت لندن میں ہے، اور آپ کو علم ہے کہ 3 دہائی میں ایم کیو ایم کے حوالے سے مائنس لندن کیا ہی نہیں جا سکتا. ذل، آپ نے خبر بریک کی تھی چند دن پہلے کہ ایم کیو ایم کے دھڑے اس طرح متحد ہوں گے، اور آج ہم نے بہت بڑا پاور شو دیکھا. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ متحدہ کی قیادت جو ہے، جو زبان تھی، بیان تھا، وہی 9-0 والی، اس میں دھمک اور چمک نظر آئی. تو یہ عامر خان پرسپشن یہ تھا کہ شاید وہ مائنس ہیں، لیکن وہ آج داخل ہو گئے. تو آپ اس کی کتنی اہمیت دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ایم کیو ایم کے ٹھیک ہے یہ سب دھڑے سے اکٹھے ہو گئے، لیکن کیا کراچی کے شہری یا سندھ کے شہری عوام ان کی آواز پر لبیک بھی کہیں گے یا نہیں؟ کیونکہ انہوں نے دستے غریبہ دیکھا ہے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے، اور یہ ایک عام طور پر سندھ کے شہری علاقوں سے دور بھی ہو گئے تھے. سلے جی بہت شکریہ مجاہد صاحب. بالکل 3-4 روز قبل یہ خبر بریک کی گئی تھی جی ٹی وی کی پلیٹ فارم سے کہ تمام ایم کیو ایم کے دھڑے جو ہیں وہ متحد ہو کے الیکشن لڑیں گے اور پتنگ کے نشان پر ہی الیکشن لڑا جائے گا. لیکن ان کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس میں جو فیصلے تھے وہ اچانک نہیں تھے، اس کے لیے کافی ورکنگ جو ہے کئی مہینوں سے چل رہی تھی. ان کو آپس میں متحد کیا جا رہا تھا، انڈر دا ٹیبل بات چیت چل رہی تھی، گورنر سندھ کا ایک اہم کردار تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن میں بھرپور لوگوں کو حصہ لیں گے لوگ یا نہیں لیں گے. ایم کیو ایم لندن پہلے ہی بائیکاٹ کا اعلان کر چکی ہے، لیکن ان تمام جو پریس کانفرنس کی گئی ہے سربراہان کی جانب سے، آج وہی تیور نظر آئے ہیں جو کسی زمانے میں 9-0 پہ نظر آتے تھے. بالکل اس میں انہوں نے تڑیاں بھی لگائی ہیں ارباب اختیار کو کہ فوری طور پہ جو کراچی کے حقوق جو ہے وہ بحال کیے جائیں، ان کو نوکریاں دیا جائیں. پولیس پہ بھی تنقید کی گئی ہے کہ کراچی میں رہنے والے لوگوں پہ جو پولیس افسران تعینات کیے گئے ہیں جو کہ اسٹریٹ کرائم کا سبب بھی بن رہے ہیں، اس میں کراچی کے شہریوں کو بھی حصہ دیا جائے. ضلع ایک اور جتنی باتیں انہوں نے زیادہ آپ کی موجودگی لندن میں ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ یعنی مجھے یقیناً آپ نہ صرف لندن بلکہ کراچی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے تمام گروپوں دھڑوں کو رابطے میں رہتے ہیں اپنے ذرائع سے، اور یقیناً بعض خبریں دینے کی ہوتی ہیں، بعض نہیں دی جاتی. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ یہ پوری ایک فیکٹر بھالر رہا ہے، یہ کوئی مثلا بھٹوز کے بغیر پیپلز پارٹی نہیں ہے، اور عمران خان کے بغیر نہیں سمجھی جاتی، شریفوں کے بغیر نہیں سمجھی جاتی، اور جس شخصیت نے 30 سال تک راج کیا اس کے بارے میں ابھی بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کھڑی کی جا رہی ہے ایم کیو ایم، یہ جو متحد ہو گئی ہے، یہ مائنس یا پلس کے حوالے سے آپ سمجھ گئے؟ میں گارڈڈ لفظ میں پوچھ رہا ہوں. جی ذلے دیکھیں مجاہد صاحب، پوری پریس کانفرنس میں جو ہے کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اب جو ایم کیو ایم متحد ہو رہی ہے جس میں تمام پرانے جو سربراہان شامل کیے گئے ہیں لیڈران، اس میں مائنس الطاف کی کہیں بات نہیں کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، بانی ایم کیو ایم کے ذکر نہیں کیا گیا. صرف یہ کہا گیا کہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، صرف انہوں نے انڈیا سے مدد لی تھی اس لیے ہم نے ان سے اختلاف کیا. لیکن اس بارے میں جو ہے بانی ایم کیو ایم کا واضح بیان بھی آ چکا ہے اور وہ اس حوالے سے معافی بھی مانگ چکے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بعد میں ڈسکس کی جائے گی، اور یہ تمام دھڑ پہلے متحد ہوں گے، اور الیکشن کے حوالے سے جو ہے اب سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے مارچ سے اگلے مہینے کا ٹائم لیا جائے، اور اس دوران جو ہے وہ مردم شماری جو کہ ان کا مین ایشو ہے وہ سالو کیا جائے. ٹھیک ہے، مجھے بہرحال جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے جو کہ 2-4 دن کے بعد ہونے، وہ شاید مشکل میں پڑ رہے ہیں اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی. لیکن ایم کیو ایم کا یہ ملنا کراچی کے لیے خوش آئندہ ہے، اور جو پرانے کارکنان جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، اپنے گھروں کو بیٹھ گئے تھے، اور آپس میں اختلاف بھی تھے، لوگوں کے جھگڑے ہوئے ہیں، فساد ہوئے ہیں، قتل ہوئے. اس کراچی نے انہی گروپوں میں قتل و غارت گیری بھی دیکھی ہے. لیکن اب یہ جھاگ جو ہے وہ بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوبارہ سے یہ انگلیاں جو ہے وہ ایک مکے کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کی جائیں گی. ٹھیک ہے، میں اصغر سے یہی پوچھوں. اصغر یہ بتائیے کہ آج
جو آپ یقیناً کل بھی مصطفیٰ کمال صاحب اپنے پوری پاور کے ساتھ آئے, آپ ایم کیو ایم کو فالو بھی کرتے رہیں, آپ کو بہت سارے ایسے چہرے سرگرم کارکن نظر آئے جو گھر بیٹھ گئے تھے, چلے گئے تھے, قبول نہیں کیا جا رہا تھا. تو آج اس کو ہم آپ اور آپ نے شاید 90 زمانے میں بھی جاتے رہے ہوں گے, کچھ آج کا بہادر آباد 90 کا منظرنامہ پیش کر رہا تھا ذوالفقار عظیم. دیکھیے بالکل آپ نے درست کہا کہ آج پرانے چہرے بہت زیادہ نظر آئے, اور وہ چہرے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ سینئر سٹیزن, تو وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. اور وہ منظر جو کہ ہم کبھی 90 پہ دیکھا کرتے تھے, یا 90 کی گلیوں میں جب کارکنان والیانہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے اور بڑی تعداد میں موجود ہوتے تھے, تو آج یہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ تینوں دھڑے ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر ایک پریس کانفرنس کے لیے بیٹھے, تو پرانے چہرے بھی نظر آئے, جوش اور جذبہ بھی نظر آیا, اور ایسا لگتا تھا جیسے کارکنان کے دلوں میں بھی یہ چاہت تھی کہ بھائی کہاں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ہم بات چیت نہیں کرتے, ہاتھ نہیں ملاتے, ایک دوسروں کی غم اور خوشیوں میں نہیں جاتے. تو لگتا تھا ان کے اندر ایک جو ہے ایک ٹھیس تھی, جو آج یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ختم ہوئی, اور سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے, ایک دوسرے کو اگر میں آپ سے اگر میں ایک کنکلوڈنگ سوال کروں کہ اگر میں ضلع آپ سے ایک کنکلوڈنگ سوال اگر یہ کہوں کہ چلیں متحدہ تو متحد ہو گئی, لیکن آپ کو علم ہے کہ اس کے زوال کا آغاز 2013 میں اس وقت ہو گیا تھا جب پی ٹی آئی نے غالباً 8.5 لاکھ ووٹس حاصل کیے تھے. اور پھر آپ کو بھی علم ہے اور شاید اس وقت موجود ہوں کہ ایم کیو ایم کے قائد نے بڑا تضحیک آمیز سلوک جو ہے مرکزی قیادت کے ساتھ کیا تھا, اور غالباً اس کے بعد ہی ان تمام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم جو ہیں وہ اپنی نئی راہیں تلاش کریں گے. تو متحدہ تو متحد ہو گئی, لیکن 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا, ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا, ابھی بھی یہ بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہیں. کیا سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ, خاص طور پہ کراچی والے بھی, اس فیصلے کو, اس قیادت کو اسی طرح تسلیم کریں گے جیسے ماضی کی ایم کیو ایم کو کرتے تھے, یا وقت لگے گا؟ مجاہد صاحب دیکھیں, کراچی کی عوام کو, کراچی کے شہریوں کو یہ فیصلہ جو ہے وہ ماننا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے کراچی کے حالات ہیں اس سے آپ اور میں بخوبی واقف ہیں. نہ کراچی کی سڑکوں پہ کام ہوا ہے, نہ کراچی کے پانی کا مسئلہ حل ہوا ہے, نہ لوگوں کے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ان کی نوکریوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں. اسٹریٹ کرائم کا ریشو آپ کے سامنے, دن دیہاڑے رات کی تاریکی میں لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں اور کوئی پرسان حال یہاں پر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں لوگ, اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے, اور اسی طرح جو ہے یہ تمام لوگ ایک ساتھ مل کے بیٹھے ہیں اور وہ اب کام کریں گے. کیونکہ یہ اکثر جو ہے جتنے دھڑے یہ اکثر سندھ کی حکومت میں بھی شامل رہے ہیں, وفاق میں بھی شامل رہے ہیں, لیکن آج فاروق ستار نے جو بات کی ہے کہ ہمیں اب وفاق میں نہیں رہنا چاہیے, ہمیں سندھ حکومت میں نہیں رہنا چاہیے, بلکہ اپنی جنگ ہم نے خود لڑنی چاہیے. جیسا کہ مصطفیٰ کمال نے بھی کہا کہ ہم شریف کیا ہوئے, سارا شہر بدماش ہو گیا. تو یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اب کوئی بھی حکومت, کوئی بھی پارٹی کراچی کا حق نہیں مار سکے گی. ان کو کراچی کے لوگوں کو وہ حقوق دینے پڑیں گے, کراچی کے شہریوں کو, چاہے اس میں کوئی بھی قوم کا رہتا ہو, چاہے وہ سندھی ہوں, پنجابی ہوں, مہاجر ہوں, پٹھان ہوں, یا کسی بھی قوم سے وابستہ ہوں, ان کو حقوق دینے پڑیں گے, سندھ حکومت کو دینے پڑیں گے, وفاقی حکومت کو دینے پڑیں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حمایت کو ووٹ میں کنورٹ کرنا سب سے اہم ہوتا ہے. وہ ایک تنظیم سازی ہوتی تھی, اور ایک حد تک ان کا خوف بھی ہوتا تھا, ان کے ایک ملیٹنٹ ورکر بھی ہوتے تھے, اس کو تو آپ ڈینائل نہیں کر سکتے تھے جو پولنگ اسٹیشن پہ کرتے تھے. آج اس دوران بڑے حالات بدل گئے ہیں, پھر آپ ان سیکورٹی فورسز کو یا ان اداروں کو بھی مینیج نہیں کر سکتے کہ جو ایم کیو ایم کے اس رول سے جو کہتے ہیں کہ اس کے قائد کا ہو گیا تھا, وہ ان کو کھلی چھوٹ وہی دے دیں جو پہلے جیسی تھی. تو ان باتوں پر میں بہت ہی اسپیسیفک آپ سے پوچھوں گا کہ اتنا آسان تو نہیں ہے نا اگینسٹ دا بہاؤ بہنا متحدہ, بھلے کتنی متحد ہو جائے. دیکھیں مجھے صاحب, ملیٹنٹ ونگ کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے وہ تمام تنظیموں کے ہیں. حساس اداروں کی رپورٹ کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے ایک عسکری ونگ ہیں جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. پنجاب میں دیکھ لیں کیا نہیں ہوتا, خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں کیا کھلے عام فائرنگ نہیں ہوتی, کیا پنجاب میں پولنگ اسٹیشنوں پہ قتل غارت گری نہیں ہوئی, ضمنی الیکشن میں بھی قتل کیے گئے لوگوں کو, فائرنگ کی گئی. تو اس طرح اگر کراچی میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو ایشو بنا لیا جاتا ہے. لیکن یقیناً ملیٹنٹ ونگ جن پارٹیوں کے ہیں ان کو ختم ہونے چاہیے, اور سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے, اور عوام کے حقوق کے لیے کام کرنا چاہیے, اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنی چاہیے. اور میں نے کہا کہ پاکستانی سیاست میں, خاص طور پر ایم کیو ایم کے حوالے کی سیاست سے لندن بھی بڑا اہم رہا ہے کہ اس وقت اتفاقی طور پر وہاں پہ موجود ہے. شکریہ ذوالفقار عظیم, اور بریک کے بعد آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے
متحدہ کے بکھرے گروپوں کے متحد ہونے کی کہ وہ کون سے محرکات اور عوامل تھے جن کے سبب یہ ایک ہوئے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور متحدہ کا بہرحال جس طرح متحد ہوئی ہے یہ کوئی گھنٹوں ہفتوں دنوں کی بات نہیں لکھتی. اس کے پیچھے لگتا ہے کہ ہوم ورک کیا ہے، محرکات بھی ہوں گے، محرک بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ عامر ضیاء اور ہمارے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز نثار سید صاحب ہیں. شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. عامر، عام طور پر جب اس طرح کا کوئی پارٹی ٹوٹے یا پارٹی متحد ہو تو ہمارے ذہن میں، آپ کو بھی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے، ہمارا بھی تھوڑا، کوئی نہ کوئی ہم سازش، کوئی نہ کوئی غیبی ہاتھ ضرور ڈھونڈتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک دوسرے سے دست سے گریباں جو 2015 سے تھے، مائنس لندن کر رہا ہوں، تو انہیں متحد کرنے میں، اکٹھا کرنے میں کیا ایک محرک یہ ہے کہ مائنس پی ٹی آئی کی جائے؟ عامر ضیاء، اس کے مطلب ہے میں دو نقطوں میں بات کروں گا، دو نکات پر. پہلا تو یہ کہ جو بھی تنظیموں میں شکست و ریخت ہوتی ہے وہ ایک منفی چیز ہے، اور اگر سیاسی جماعتیں ان کے ٹوٹے جو دھڑے ہیں اگر ایک دوبارہ متحد ہوں تو وہ خوش آئند بات ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ. تو اگر یہ ایک ٹوٹی ہوئی تنظیم جو ہے دوبارہ جڑ رہی ہے تو یہ ایک مثبت چیز ہے، اس پہ تنقید میری سمجھ میں نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ اس میں سازشی تھیوریاں تلاش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جب سیاسی عمل ہوتا ہے اس میں ایک سے زیادہ عوامل کار فرما ہوتے ہیں کسی ڈیولپمنٹ کے اندر. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگ ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ود ان دا پارٹی یا ان کے کارکنوں کا اندرونی دباؤ بہت تھا. کیونکہ جو بھی ان کی آپ دیکھیں بائی الیکشن میں کارکردگی رہی ہے، چاہے وہ پی ایس پی ہو، چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم افریقی ہے، وہ تو خیر اس میں شامل نہیں ہے اس گروپ میں، چاہے فاروق ستار صاحب ہوں. تو وہاں پر یہ ان لوگوں کو لگا کہ جو مطلب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑکے انہوں نے دیکھ لیا تو پتہ چلا کوئی بھی جو ہے اپنا جو ہے مقام حاصل نہیں کر سکا. اور جب یہ لوگ جاتے ہیں عوام کے اندر، جو میری اطلاعات ہیں، تو اس میں ان کے جو ناراض لوگ تھے، سپورٹرز تھے، کارکن تھے، ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ دوبارہ متحد ہوں. اور ظاہر ہے کہ پھر نئے چیلنجز بھی آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے ڈیموگرافکس بدل گئے ہیں. اب جو ہے مطلب ہے یہ صرف آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک لسانی گروہ کی مدد سے آپ جو ہے اس شہر میں غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. کثیر لسانی شہر ہے. تو یہ بات تو مثبت ہوئی ہے کہ یہ لوگ متحد ہو گئے. اگلا جو قدم ہے، جو زیادہ بڑا چیلنج ہے کہ کیا بیانیہ لے کر ایم کیو ایم جو ہے سامنے آتی ہے. ظاہر ہے کہ 80 اور 90 کی سیاست نہیں ہو سکتی. مائنس الطاف حسین سیاست کریں گے، یہ بات بھی طے ہو چکی ہے. تو اب ان کو ایک ایسا نعرہ یا ایسا ایک ویژن دینا ہوگا جس میں پڑھے لکھے کراچی کے لوگ جو ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ جی تبدیلی آئے اس شہر میں، اسی لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا ہے. نثار صاحب، ایک جو بہرحال پچھلے 8 سال میں ایک نئی جنریشن آئی ہے اور غالباً پہلی بار بڑی حد تک، ٹھیک ہے ایم کیو ایم جیت تو گئی تھی 2013 میں، لیکن ریجیکٹ کیا گیا تھا اور 8.5 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو ملے تھے. اور کہا یہ جاتا ہے ایک نیا ووٹر اس دوران آیا ہے. تو ایم کیو ایم تو ٹھیک ہے متحد ہو گئی، بڑے اچھے بیان بھی دے رہے تھے. کیا یہ جو نیا ووٹر ہے، جو ینگ پہلے ان کی فورس ہوتا تھا، وہ سندھ کا شہری علاقے کے لوگ بھی ایم کیو ایم کے اتحاد کو یا متحد ہونے کو قبول کریں گے اور ووٹوں کی صورت میں بھی؟ جی، سندھ کے شہری علاقوں کے لیے تو ایم کیو ایم کا متحد ہونا کافی حد تک خوش آئند ہے، کیونکہ ایک ایسا خلا ہے جس کو کسی نہ کسی نے پور کرنا تھا. تو ایم کیو ایم کے اتحاد سے بہرحال یہ خلا جو ہے کافی حد تک پور ہوتا دکھائی دیتا ہے. لیکن دوسری جانب آپ کی بات درست ہے کہ کراچی میں اس خلا کے دوران جب سے الطاف حسین صاحب کو مائنس کیا گیا تھا تو پی ٹی آئی نے اپنی فوٹنگ بہت تیزی کے ساتھ مضبوط کری ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے کراچی کے حق کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کیا. کراچی کو کوئی بڑا ڈیلیورنس پی ٹی آئی کی طرف سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن عمران خان صاحب کا نیریٹو جس طرح پورے ملک میں بک رہا ہے تو اس طرح ان کے اس نیریٹو کو کراچی میں بھی کافی پذیرائی حاصل ہے. ایم کیو ایم کے ان دھڑوں کو ملا کر یہ کوشش تو ضرور کی گئی ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ اس پی ٹی آئی کی جو کراچی میں اسٹرینتھ ہے وہ کچھ کم ہو سکے، کیونکہ پی ٹی آئی کراچی کے ایشوز سے بات نہیں کر پائی جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح اس کو مینڈیٹ دیا گیا تھا. لیکن جو ہے وہ وقتی طور پر یہ کوئی نہ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بلدیاتی انتخابات چاہے وہ ملتوی کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس میں کوئی نمبرز گین کرنے کی کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ سامنے آ جائے گا کہ اس نئے گروپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. ورنہ آخر میں جو ہے وہ اس گروپ کے
کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہو سکا تو لگتا یہ ہے کہ وہ آپشن جس کو روکا گیا ہے اسی کو لانا پڑے گا کراچی کے عوام کے ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے. تنظیمی طور پہ تو اس فیصلے سے ایم کیو ایم کو کافی مضبوطی ملے گی, لیکن کیا یہ مضبوطی ووٹرز کو بھی ووٹ ڈالنے میں مجبور کر سکتی ہے یا ان کے اعتماد کو بحال کر سکتی ہے؟ یہ ابھی آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. ہاں عامر, یہ جو اب نثار صاحب کا تو اپنا ایک جو آبزرویشن تھی, مثلا ایک تو سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ایک کمبل ہے جو اس متحدہ کے ساتھ لگا رہے گا اور وہ لندن کا, اس سے یہ کتنی بھی جان چھڑائیں وہ اس کا جو وہ ایک ڈراؤنا خواب ان کے ساتھ چلتا رہے گا اور ان سے پوچھا جائے گا. دوسرے وہ اب جو جس لیول پہ تنظیم سازی تھی, بلکہ تنظیم سازی کے ساتھ جو ملیٹنسی تھی, جو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ پولنگ اسٹیشنز پہ بیٹھا کرتے تھے, کس طرح ٹرانسپورٹ ان کے پاس ہوتی تھی, کس طرح ملیٹنٹ ہوتے تھے, بہت سارے عوامل تھے نا جو جس کے سبب ایم کیو ایم جو ہے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کرتی تھی. کیا ممکن ہے کہ چلیں 15 جنوری کو تو چھوڑ دیتے ہیں, آگے اگست تک بھی, کہ یہ دوبارہ اسی طریقے سے 9-0 والی ایم کیو ایم واپس آ جائے؟ نہیں, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو کیا بیانیاں لے کر آتے ہیں کہ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست تو دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی, کراچی اس سے بہت آگے آ گیا, اس کی ڈیموگرافکس بدل چکے ہیں اور ایم کیو ایم کو بھی اس بات کا احساس ہے. تو پہلی بات یہ کہ کیا ویژن, کیونکہ اس وقت ایک یہ ان کا نعرہ صرف مہاجر سیاست کے گرد گھوما کرتا تھا, آج شہر بدل گیا ہے, جن کو دیگر جو مطلب مسائل کی بنیاد پہ لوگوں کو جوڑنا ہوگا, جوڑنا چاہیے. ابھی دوسری بات یہ کہ کراچی میں جیسے آپ نے خود ابھی فرمایا کہ 13 میں بھی پی ٹی آئی نے اچھے خاصے ووٹ دیے تھے, 2018 کے انتخابات میں بھی لیے تھے. تو آج جو کراچی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, محنت کش لوگ ہیں, وہ تبدیلی کے خواہاں ہیں, وہ کراچی کو ایک جدید شہر دیکھنا چاہتے ہیں. اور جو مڈل کلاس ہوتی ہے, مجاہد صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, انہیں رول آف لا پسند ہوتا ہے. تو کوئی بھی جماعت جو اس چیز کے لیے کام کرے گی کہ یہاں سے لالسنس کا خاتمہ کرا سکے, کراچی کے جو حقوق ہیں ان کو دلوا سکے, اور وہ کوئی بھی جماعت ہو سکتی. پیپلز پارٹی کے پاس بھی اپارچونٹی تھی, تنہا پیپلز پارٹی کراچی کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی, لیکن بدقسمتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس شہر کو اس طرح سے اون نہیں کیا, اور ان کو تو مطلب صوبے کے اندر ان کی ڈومیننس رہی ہے 14-15 سال, کوئی معمولی بات نہیں ہوتے, نقشہ بدل سکتے تھے. تو پیپلز پارٹی وہ کام نہیں کر سکی, جس سے لوگ نالا ہیں, ناراض ہیں. تو کوئی بھی جماعت جو یہ علم لے کر اٹھے گی کہ جی ہم لوگوں کو جوڑیں گے مسائل کی بنیاد پر, اور ڈیولوشن آف پاور کی ہم بات کریں گے, اور ہم یہاں پر امن کی بات کریں گے, وہ تنظیم آگے بڑھے گی. اگر ایم کیو بھی کردار ادا کر سکتی ہے اور یہ نیا خون اپنے اندر شامل کرتے ہیں, پرانے چہرے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ نوجوانوں کو, زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو موقع دیتے ہیں, تو تبدیلی کی گنجائش ہے. یہی ایج جو تھا پی ٹی آئی کے پاس بھی ہوا کرتا تھا. تو پی ٹی آئی کو میں بھی رول آؤٹ نہیں کرتا یہاں کی سیاست سے, پی ٹی آئی کا بھی ایک اپنا مقام ہے. تو دیکھیں کہ آگے چل کر ان دونوں جماعتوں میں سے کون زیادہ اٹریکٹ کر پاتا ہے. اگر میں نثار صاحب, اگر میں آپ سے ایک کنکلوڈنگ سوال اگر یہ کروں کہ اپوزیشن کی سیاست کرنا مشکل ہوتا ہے, مثلا شریفوں سے بڑی پارٹی اور ان کی فالوئنگ اور ان کے وسائل تو نہیں ہو سکتے, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بار بار فیل ہو گئے جب اپوزیشن میں آئے. یہ وہ ضمنی الیکشن دیکھیں, ابھی کل کا دیکھیں, 5 کا. ایم کیو ایم جو ہے ون انذر وے اب وہ سہاروں کے ذریعے زندہ رہی, وفاق کی بنی, حصہ صوبائی کی بنی, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہی. تو یہ اور یہاں پر اب لوئر یا لمپن کلاس میں اب ایک بہت اسٹیبلش, بلکہ میں اگر لفظ معذرت کے ساتھ اپر مڈل کلاس ایم کیو ایم کی صورت ہمارے سامنے ہے. تو یہ حکومت سے نکل کر اپوزیشن کی سیاست کر سکیں گے؟ ایم کیو ایم کے بارے میں تو پہلے سے مشہور ہے کہ ایم کیو ایم اپوزیشن کی سیاست نہیں کر پاتی, بلکہ وہ کوشش کرتی ہے اسی طرح اقتدار میں رہے. اور ضروری بھی ان کے لیے ہے کہ وہ جس شہر کو بلانگ کرتے ہیں, جس شہر کی وہ نمائندگی کرتے رہے ہیں, وہاں پر وہ حکومت کے ساتھ بینیفٹس گین کر کے شہر کو ڈیلیور کریں. شہر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن میں جانے یا سندھ حکومت کا حصہ نہ رہنے کے سبب اس وقت جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے, مسائلستان بن چکا ہے کراچی, جو کہ ملک کا 70% ریونیو دیتا ہے. تو ایم کیو ایم کو دونوں صورتوں میں آگے بڑھنا پڑے گا اگر وہ کراچی کے عوام کی نمائندگی کرنا چاہتی ہے, کیونکہ کراچی کے عوام کے مسائل جو ہے وہ کوٹا سسٹم ہے, کراچی کے عوام کے مسائل جو ہے وہ بجلی کے ایشوز ہیں, وہاں پہ اس وقت روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, اور ایم کیو ایم نے ان چیزوں کو حل کرانے کے لیے اپنا رول نہیں ادا کیا. اور اس ویکیوم کو آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا کہ جماعت اسلامی نے کافی حد تک اس رول کو پلے کیا اور انہوں نے کراچی کے ایشوز سے بات کری ہے. آج اس کو ووٹ ملتا ہے جماعت کو یا نہیں ملتا, یہ الگ فیصلہ ہوگا 15 جنوری کو, لیکن کراچی کے عوام کے لیے جو بات کرنے میں وہ آگے نظر آئے حافظ نعیم کو, ان کو کافی رسپانس ملا ہے. اور جماعت اسلامی اپنی آئسولیٹڈ
جو پالیٹکس تھی اس سے باہر نکلی کراچی کے اندر. ٹھیک. تو اسی طریقے کے رول کراچی کے ایک سید صاحب, نثار سید صاحب, ایک لائن میں اور ایک آپ جواب دے دیں, پھر میں وہی عامر رضا سے بھی پوچھ لوں. اگر یہ 15 جنوری کے الیکشن سے لفظ بھاگنے کا میں عام طور پر استعمال نہیں کرتا, نہیں جاتے یا بھاگ جاتے ہیں, تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا یا آپ کے خیال میں فائدے مند؟ ایم کیو ایم کی یہ وہ ہڈی ہے جو اگلنا بھی مشکل ہے اور نکلنا بھی مشکل ہے. اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کی تیاری اتنی اچھی نہیں ہے, ڈیلیمیٹیشن کے مسائل ہیں, اور پاپولر ویو جو ہے وہ بہرحال ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے اس وقت کراچی کی, اور اگر بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے الگ مضمرات ہیں. تو یہ مشکل فیصلہ ہے. نثار صاحب, یہی سوال اگر میں عامر ضیاء سے بھی کر لوں, بالکل اسپیسیفک عامر ضیاء, کہ یہ الیکشن سے بھاگے. جی, یہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, تو اس میں جو ایم کیو ایم کے اعتراضات ہیں وہ غلط اعتراضات نہیں ہیں. کہیں پہ یو سیز جو ہیں وہ 80-90 ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے, کہیں 30-40 ہزار پر ہیں. ایم کیو ایم کے لیے میرے خیال میں ان حالات میں انتخابات لڑنا جو ہوگا وہ اتنا سوٹ بند نہیں ہوگا. اگر یہ عزت خلاف کی سیاست کرتے ہیں تو ایک دم جو ہے ان کا جو گراف ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کی وجہ سے بہت کم ہوا. لوگ جو تنقید کرتے ہیں آج کے ایم کیو ایم پہ, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کی ذمہ دار تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. شکریہ عامر ضیاء اور شکریہ محترم نثار سید صاحب کے. بہرحال تھوڑی سی ہمیں پنجاب پہ بھی کرنی ہے کہ محاورے کی زبان میں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چت کر دیا گیا ہے, شکست فاش دے دی ہے. بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ میجورٹی دکھاؤ, میجورٹی دکھاؤ. کل 186 تحریک انصاف اور کاف لیگ نے میجورٹی دکھا کر ہمارے رانا صاحب سمیت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو ایک لگتا ہے خاموشی کر دیا. پھر بھی ہمارے محترم قمر الزما قاہرہ صاحب سے جب گفتگو کریں گے تو پوچھیں گے کہ واقعی وہ اس اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. مکمل کر لی گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد کے حق میں 186 ووٹ جی ہاں, جس وقت 186 پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان کھڑے تھے تو رانا ثناء اللہ جو گھنٹوں سے اسمبلی کے گیلری میں بیٹھے تھے وہ اور ان کے حامی بیشتر وہاں سے جا چکے تھے, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی تھی. ہمارے ساتھ محترم قمر الزما قاہرہ صاحب ہیں. قاہرہ صاحب, شکریہ آپ کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو شکست ہوئی ہے اسے آپ فیئرلی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ رانا ثناء اللہ تو کچھ اور کہتے ہیں نا کہ جناب وہ تو چودھری صاحب نے یہ کہا تو اس لیے ہو گیا. قاہرہ صاحب, دیکھیے سیاسی عمل کے دوران شکست ہوتی رہتی ہے. بلا شبہ انہوں نے جو کچھ کیا جس فیس میں کیا وہ اپنی جگہ اس کی ٹیکنیکلٹیز, لیکن انہوں نے بہرحال اپنے نمبر جو 186 کا تھا وہ دکھا دیا, اور اس بالکل مارجنل برتری کے ساتھ, ایک ووٹ کی برتری کے ساتھ وہ بیٹھے, ان کا حق ہے, درست ہے. نہیں, مطلب سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے جیسے پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو حکومت ہے بہرحال اسے اپوزیشن چلنے تو دے رہی ہے نا, لیکن آپ تو پنجاب میں اسمبلی چلنے ہی نہیں دے رہے. ابھی وہ چلنا شروع, پہلی بار بھی وہ آئے تھے تو پھر کورٹوں میں چلے گئے, سڑکوں پہ آ گئے, وفاق کی مداخلت, تو مستقبل میں چلنے دیں گے پنجاب اسمبلی کو؟ ہم نے نہ کل پنجاب گورنمنٹ کو پہلے پنجاب اسمبلی کو روکا تھا, وہ تو اسمبلی خود توڑنے جا رہے تھے تو ہم نے روکنے کی کوشش کی. جب اسمبلی چلی تھی تو ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. چلے پھر یہ بھی بتائیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ضمنی الیکشن میں جو شکست پہ شکست ہوئی ہے اس کے بعد اب پی 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 بھی جو ہے فوری طور پر الیکشن نہیں چاہتی, حتیٰ کہ وقت مقررہ پہ بھی نہیں چاہتی, حالانکہ آپ لوگوں کو اس کے بعد تو الیکشن پہ جانے کے لیے اور زیادہ زور شور سے آنا چاہیے. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کا قانون ہے یہ آئین کے اندر موجود ہے, یہ آئینی طریقہ کار ہے, لیکن یہ ایک غیر معمولی صورتحال کے کہ کوئی خدا نخواستہ ایسی صورتحال نہ ہو
گئے ہیں, کوئی جنگ کی صورتحال ہو گئی ہے ملک میں, اس وقت آپ مدت کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, ادروائز یہ پاسبل نہیں ہوتا. اور ہم نے بڑا واضح طور پہ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ہم قبل از وقت انتخاب کے بھی خلاف ہیں اور بعد از وقت انتخاب کے بھی. یہ جائے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے جس کا تقاضا آئین کے اندر ہے, کسی صورتحال بن جائے تو اصل مدت کو کچھ عرصے کے لیے بڑھا دیا جائے. اللہ نہ کرے وہ وقت ملک کے اوپر آئے, کبھی بھی آئے. لیکن پنجاب سے تو پی 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 لگتا ہے کہ واپسی بھی ہوگی پنجاب میں. قاہرہ صاحب, آپ لوگوں کی کوشش تو کر رہے ہیں تارین ورین کو ملا کر. علی صاحب, ایک بڑا سمپل رابطہ کس سے ہے کس سے نہیں ہے یہ چھوڑیے, ایک طرف رکھیے سوال کو. ایک لاجیکل بات یہ ہے کہ ہر جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط کرے, اپنے نظریے کو, اپنے کیڈرز کو, اپنے ووٹرز کو ایڈریس کرے. اور اس وقت ہم پنجاب میں یقیناً مشکل کا سامنا ہے, بلوچستان میں مشکل کا سامنا ہے, لہٰذا ہم وہاں کوشش کر رہے ہیں, یہ لاجیکل بات. اور جہاں جہاں ممکن ہو سکے گا ہم جائز طریقے سے, سیاسی طریقے سے اپنی ان کمزوریوں کو دور کریں گے. یہ پہلے. اچھا, جسٹ کنکلوڈنگ, کیا پی ٹی آئی کی جو بیانیے کو جو قبولیت حاصل ہو رہی ہے وہ آئندہ الیکشن تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو پچھلا الیکشن بائی الیکشن تھا ریلوی صاحب, وہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ رکھا جاتا ہے. الیکشن جیت گئے تھے میجورٹی پہ, 2 سیٹ کے علاوہ باقی سیٹیں وہ جیت گئے. تو اس کی ساری وجوہات کے اوپر ذکر ہم کر چکے ہیں. ایک تو خان صاحب کے اس وقت تک یہ قصے نہیں کھلے تھے. قاہرہ صاحب, سوری سے میری تھوڑی سی آواز تک بھی آپ تک آنے کے لیے پرابلم ہو رہی ہے. قمر قاہرہ صاحب کا آپ نے موقف سنا. جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.